اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ تیرے اندر بنیادی کمیاں ہیں تو دیکھ اپنی مرضی پہ نہ چلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، اپنی عقل پہ نہ چلنا ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا بنیادی فالٹ ہے کہ تم جلد باز ہو، تم غصے والے ہو، تو تم بخیل ہو، اور تم نا شکر ہو، اور تم ظالم ہو، ظلومن جہولا، تم ظالم ہو، تم جاہل ہو، تم بے صبر ہو، تم ناشکر ہو۔ تو جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کے ٹیسٹ رپورٹ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو آپ پریشان ہو کر نہیں پر اب مجھے علاج پتا میں کیا کروں، ایک دم آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ میرا علاج کرے، کہ مجھے کوئی طریقہ بتا میں کیسے وہ کہتا ہے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، یہ اس ٹائم کی دوا یہ اس وقت کی دوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں بتا کے عورتوں میں مردوں میں یہ چیزیں برابر ہیں، پھر کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ جو میں کہوں وہ کر دو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ، جس کا کہوں اسے کر دو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ پھر میری طرف سے بشارت ہے کہ اگر تم نے میرے اور میرے رسول کو راضی کر لیا اور ان کے طریقوں پر زندگی گزار لی تو بس تم اس جہان دونوں میں کامیاب ہو۔ تو ایک بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اور کیا کیا سمجھانا چاہتے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد سے ہٹا رہا ہے، اپنے علم پر نہ چلو، جو اللہ کی طرف سے علم آئے اس پر چلو۔ نظر کچھ اور دیکھتی ہے، آسمان والا کچھ اور کہتا ہے۔ میں نے 100 روپیہ سود پہ دیا، وہ مجھے 110 ہو کے واپس ملا، تو 100 پاؤنڈ پہ 10 پاؤنڈ مجھے اضافہ ملا، تو میرے پیسے 110 ہو گئے۔ ایک آدمی نے 100 میں سے 10 اللہ کے نام پہ دے دیا، اس کے 90 رہ گئے۔ دونوں اماؤنٹ سامنے رکھو، یہ 90 پاؤنڈ ہے، یہ 110 پاؤنڈ ہے۔ اب میری نظر کہہ رہی یہ زیادہ وہ تھوڑا ہے، اور اللہ کی خبر کہہ رہی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو مٹاتا ہوں، گھٹاتا ہوں، اور صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی خبر ما نقص مال امرئ من صدقہ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا پیسہ کبھی نہیں کم ہو سکتا۔ ثلاث اقسم علیہن، میں ان پہ قسم اٹھاتا ہوں یعنی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہو سکتا۔ تو اب مجھے نظر آیا ہے 110 زیادہ ہے، 90 تھوڑا ہے، میرے اللہ نے خبر دی ہے 90 زیادہ ہے، 110 تھوڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ جو تیرا رب کہے اس پہ چل، جو اللہ کا علم ہے اس پہ چل، اپنے علم پہ نہ چل، جو اللہ کہے اس پہ چل۔ اور چونکہ پھر اللہ ڈائریکٹ تو آتا نہیں تو بیچ میں نبی کو لاتا ہے، وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنتے ہیں وہ انبیاء ہیں، اور ہماری یہ لاٹری نکلی کہ ہمیں جو نبی ملے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جو سارے نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا نام نہیں عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دیے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرے جو محبوب نبی ہیں یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ 2 نام عطا فرمائے، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، لعمرک، اے میرے محبوب تیری جان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر کی قسم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد،
جس شہر میں آپ ہوں میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں تو اور کیا کروں؟ میں اس کی قسم اٹھاؤں گا کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں، آپ کی برکت سے وہ شہر بھی برکت والا ہے، تو میں اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس میں موجود ہیں۔ کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، آپ کی رسالت پہ قسم اٹھائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی آپ میرے رسول ہیں۔ تو اللہ نے ہماری لاٹری نہیں کھالی، اللہ نے ہمیں اپنا نبی اپنا حبیب دی تھی۔ جو ایسے مہربان شفیق کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ حضرت عائشہ سب سے محبوب بیوی، سب سے زیادہ محبت جن سے تھی، اور جن کے سینے پہ سر رکھے ہوئے جان دی، اور جن کے حجرے میں ہی آپ کا ابدی قیامت تک کا آرام ہوا۔ عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ تو ہم نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت، یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اور جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے وہ سارے معاف فرما۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے نا زمین پہ لیٹ گئی۔ تو آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی، کہا کیوں نا، اتنی بڑی دعا آپ نے مجھے دی۔ کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں، تمہارے تو کہنے پر تمہیں دی، اپنی امت کے لیے میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں، اور امت آنے والی قیامت تک کی نسل اس کے لیے میں دعا روزانہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی کہ یہ دعا کا تمہیں حق حاصل ہے، مانگو۔ ہر نبی نے وہ دعا کا حق استعمال کر لیا، ختم۔ اللہ نے مجھے بھی وہ دیا کہ میرے نبی مانگ، میں نے کہا نہیں یہاں نہیں مانگوں، آخرت میں جب تو جمع کرے گا نا میری امت کو تو میں وہاں ان کی سفارش کے لیے یہ دعا کروں۔ تو میں نے اپنی دعا کا حق محفوظ رکھا ہے، میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں۔ جب جہنم کو لایا جائے گا تو ایک چیخ مارے گی، تصفر زفرہ، ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر سارے انسان فرشتے زمین پر گریں اور ہر ایک کی زبان پہ ہوگا نفسی 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 نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ اس سارے مجمع میں ایک آواز ہوگی یا رب امتی 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 امتی، اور یہ آواز ایسی گونجے گی کہ سب متوجہ ہوں گے کہ یہ کون ہے کہ جو نفسی نفسی چھوڑ کے امتی امتی کہہ رہا ہے۔ جب دیکھیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آہوزاری یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور یہ رونا دھونا اپنے صحابہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ ان کا جنتی ہونا تو منظور ہو چکا تھا، کلن وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے صحابہ کے دو طبقے بنائے کہ میرے محبوب لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا وقاتلوا من بعد وكلا وعد الله الحسنى۔ جو صلح حدیبیہ سے پہلے، جو فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ اور جو بعد میں ایمان لائے وہ برابر نہیں ہیں، برابر نہیں، وہ بڑے درجے کے، یہ چھوٹے درجے کے، لیکن یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میں سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، سب جنت، صحابہ سارے جنت، ان کے سارے قصور اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اب آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اب آپ کا رونا آنے والی نسلوں کے لیے کہ میری امت کا آگے کیا بنے گا، جو آگے آ رہے اس کے لیے آہوزاری تھی رونا۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنے نبی، ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی مل گئی۔ تو اوپر اللہ ہے، نیچے رسول ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے فیصلے خود نہ کرو، اللہ اس کے رسول کے حوالے کرو۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب اگلی چیز میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے مرد عورت اس پر متفق ہیں کہ
جتنے زیادہ ہمارے پاس دولت ہوگی اتنے زیادہ ہم خوشحال ہوں گے. جتنے ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، پاؤنڈ زیادہ ہوں گے، ڈالر زیادہ ہوں گے، اور ہماری پراپرٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی. یہ پوری دنیا کے انسان، مرد عورتوں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے.